حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی اور ایک فقیر کا واقعہ۔ کوفہ کے متحرک شہر میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سڑکیں روز مرہ کی ہلچل سے گونجتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دانش مندی، جرات اور انصاف کے گہرے احساس کے لیے جانے جاتے تھے۔ لوگوں کے درمیان چلتے تھے۔ ان کا طرز عمل قیادت کے وزن اور عاجزی دونوں کی عکاسی کرتا تھا، جس نے ان کے کردار کی تعریف کی تھی۔ ایک دن جب حضرت علی کوفہ کی تنگ گلیوں میں ٹہل رہے تھے تو ایک فقیر جس کے پاس بوسیدہ کپڑے تھے اور چہرہ زندگی کی کشمکش سے جڑا ہوا تھا، فقیر نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا، بھیک کے لیے خاموش التجا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس نے کس مصیبت کو برداشت کیا تھا۔ خلیفہ نے اپنے گہرے ادراک کے ساتھ اس شخص کی ضرورت کی گہرائی کو پہچان لیا اور اس کے ساتھ مشغول ہونے کے لیے توقف کیا۔ صدقہ کے طور پر مٹھی بھر سکے دینے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلو میں ایک تھیلی میں پہنچا دیا۔ انہوں نے جو نکالا وہ محض مٹھی بھر سکے نہیں تھے، بلکہ چاندی سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا تھیلا تھا۔ فقیر ابتدا میں غیر متوقع سخاوت سے حیران رہ گیا۔ اس نے شکر گزاری اور حیرت کی آمیزش کے ساتھ بیگ وصول کیا۔ جیسے ہی فقیر نے وزنی تھیلی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، وہ خلیفہ کے ارادوں پر سوال کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ اتنی اہم رقم کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور تجسس کا امتزاج تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں محض ایک سادہ سا جواب دے کر سوال کو ختم نہیں کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے انصاف، ذمہ داری اور ہمدردی کے بارے میں گہرا سبق دینے کے لیے موقع کا استعمال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ ایک حکمران کے طور پر نہیں بلکہ انسانیت کے بھائی کے طور پر دے رہا ہوں۔ ان کے الفاظ میں اخلاص کا وزن اور ذمہ داری کا گہرا احساس تھا۔ انہوں نے آگے کہا، میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اب تمہاری مدد کروں۔ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تمہارا سامنا کروں جب تم میرے خلاف شکایت کر سکتے ہو۔ ان الفاظ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا جوہر سمیٹ لیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ اپنے عہدے کے سیاسی اور انتظامی فریض سے ہٹ کر وہ اپنے دائرے میں ہر فرد کی بھلائی کا خیال رکھنے کی اخلاقی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ فقیر کے ساتھ اس تصادم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمدردی اور انصاف کی اہمیت پر زور دیا، دوسروں کو ہمدردی اور مہربانی کے ساتھ کام کرنے کی تاکید کی۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی داستان کا ایک پر اثر باب بن گیا، جو عدالت کی حدود سے باہر انصاف کے لیے ان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ قیادت کے لیے ان کا نقطہ نظر الگ نہیں تھا۔ ان کی جڑیں عام لوگوں کی جدوجہد کو سمجھنے میں گہری تھی۔ فقیر کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روایتی رکاوٹوں کو توڑ دیا جو اکثر حکمرانوں سے الگ کر دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فقیر کا واقعہ نسل در نسل گونجتا رہا، جو کہ لیڈروں کے کم خوش نصیبوں کی زندگی پر گہرے اثرات کی لازوال یاد دہانی ہے۔ یہ اختیارات کے عہدوں پر فائز افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے کردار کو محض طاقت کی مشق کے طور پر نہیں بلکہ اپنے ساتھی انسانوں کی ترقی اور خدمت کے موقع کے طور پر دیکھیں۔ فقیر کے پاس اب چاندی کا ایک تھیلا تھا جو اس کی فوری ضرورتوں کو پورا کر سکتا تھا، اپنے ساتھ مادی امداد سے بڑھ کر تھا۔ اس نے ہمدردی کی گرم جوشی کو اٹھایا، یہ احساس کہ انصاف قانونی کارروائیوں تک محدود نہیں بلکہ ایک زندہ تجربہ ہے جو افراد کی زندگیوں کو انتہائی معنی خیز طریقوں سے چھو سکتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کی گلیوں میں اپنا سفر جاری رکھا تو ان کی حرکتیں فقیر کے ساتھ مقابلے سے آگے نکل گئیں۔ کوفہ کے لوگوں نے اپنے خلیفہ کی عاجزی اور ہمدردی کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی مثال میں الہام پایا۔ حضرت علی اور فقیر کی کہانی روشنی کا مینار بن گئی،
دوسروں کو رہنما کے اس انداز کی تقلید کے لیے رہنمائی کرتی ہے جو ہمدردی اور ذمہ داری کے ساتھ طاقت کو جوڑتا ہے۔ اور اس طرح اسلامی تاریخ کے اوراق میں یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت کا ثبوت ہے، ایک ایسے رہنما جنہوں نے نہ صرف انصاف کے ساتھ حکومت کی بلکہ لوگوں کے درمیان ہمدردی سے بھرے دل کے ساتھ چلتے رہے۔ مزید ایسی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔